وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه. اجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آج کا ہمارا یہ موضوع عقیدہ الولاء والبراء میں مجبوری اور حکمت عملی اور ان اصطلاحات کا غیر مفید یا غلط استعمال. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ انتہائی اہم اور ضروری آج کا یہ موضوع ہے. لیکن بات چونکہ تھوڑی علمی ہے تو اس لحاظ سے آپ کی توجہ ڈبل اور ٹرپل چاہیے ہوگی. میری بھی کوشش ہوگی کہ بات بالکل کم رفتار اور اچھے انداز سے رک رک کر بیان کی جائے تاکہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ رہے اور اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. اس موضوع کی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے جس طرح ہوتا ہے کہ بعض پرندے انسانوں کی کچھ چھوٹی موٹی بولیاں رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں کہ اس کی مراد، مفہوم، مطلوب چیز، تقاضے یہ کیا ہے، اس کی نہیں خبر ہوتی. اسے اسی طرح ہم نے یہ سن لی ہے کہ اسلام میں مجبوری کبھی خیال رکھا گیا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے اور حکمت عملیہ بھی بڑی ضروری ہیں، اور پھر مجبوریاں بھی اپنے جیب کی ہوتی ہے اور حکمتیں بھی پھر اپنی خود ساختہ اور اپنی خود سوچی ہوئی ہوتی. یہ تو پھر بات ناقص ہو جائے گی کہ اسلام آدھی رہنمائی کرے آدھی چھوڑ دے، مجبوری اور حکمت عملی کی بات کریں اور اس کا مفہوم، اس کے تقاضے وغیرہ نہ سمجھائے نہ بتائے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ ہر ایک لفظ پر آپ کی توجہ ہو. یہ موضوع ہے ہی ایسا تاکہ غلط بھی نہ سمجھا جائے اور بات افراد و تفرید سے بھی خارج ہو جائے. اسی طرح تشدد اور تساہل دونوں کے بیچ میان روی کی رہ سکے. اور انشاءاللہ یہ ایسا موضوع ہے، آپ کو یہ سارا موضوع الولاء والبراء کا ایسا ہے، لیکن خصوصاً آج اور اسی طرح مزید کچھ خاص دروس جو عموماً
انسانوں نے یا ہم نے نہیں سنے ہوتے عمومی ممبر و محراب وغیرہ سے، چونکہ یہ عوامی موضوع ہوتا نہیں ہے، بیان نہیں کیا جاتا یا کم بیان کیا جاتا۔ یاد رہیے اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، کچھ کرنے، جاننے اور سمجھنے کے لیے پیدا کیا۔ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے عبث، بے جا اور بیکار ہی تمہیں پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا کوئی حساب و کتاب اور کوئی واپسی نہ ہو، خام خیالی ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، زندگی اور بس موت اور بات ختم۔ الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، یہ مقاصد ہے زندگی کی۔ اور یہ جو مقصد ہے اللہ کی رضا کا اور کچھ زندگی میں کرنا، یہ ہر انسان پر ہمہ وقت ضروری ہے۔ یہ ہم تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں اور یہی پھر آگے بات سمجھانے میں تھوڑی معاون ثابت ہوگی، اور ایک لحاظ سے تمہید بھی ہے اور بنیادی گفتگو بھی ہے ضروری۔ تو انسان جب دنیا میں ہے اس نے یہ ڈیوٹی سے انجام دینی ہے، الا کہ کچھ ایسی رکاوٹیں زندگی میں آ گئی ہیں جو ہم کچھ بیان کرنے لگے ہیں، اس وقت کسی کی چھٹی ہو سکتی ہے یا کسی حکم کی چھوٹ اسے مل سکتی ہے۔ نمبر 1، موت آ گئی انسان پر، ڈیوٹی ختم، موت۔ اب دوسری سائڈ یہ ہوئی کہ جب زندگی ہے تو ڈیوٹی بھی ہے۔ نمبر 2، بندہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دماغ ماؤٹ ہو گیا، ڈیوٹی ختم۔ اور فی القلم عن ثلاث حدیث کا حوالہ دیں گے، پانی مجنون کے بھی الفاظ ہیں کہ مجنون سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے، ڈیوٹی ختم جو اللہ نے حوالے کیا، بندگی اور اللہ کی غلامی۔ اسی طرح جب انسان جس وقت سویا ہے اور نیند کی حالت میں ہے، اس دوران اس ڈیوٹی کے اندر تخفیف ہے، کوئی چھوٹی موٹی خطا وغیرہ وغیرہ اس کی معافی ہے۔ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، جب تک بندہ سویا ہے۔ اس کی پھر اپنی تفصیلات ہے کہ بعض اوقات نیند کے باوجود پوچھ گچھ ہوتی ہے، مثلاً ایک آدمی سویا اور نماز سے غافل ہو کر سویا، نہ پہلے سوچی یہ چیز کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، سویا رہ گیا، تو ایسی نیند پھر قابل گزر نہیں ہوتی۔ عمومی نیند کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے پکا ارادہ مثلا کیا، نماز پڑھوں گا، الارم لگایا، لوگوں کو بتایا، اور پتہ نہیں بہت غلبہ نیند کا ہوا یا کچھ دنوں کے جگراتے ہیں راتوں کے، تو اس وجہ سے آپ کو خبر نہ ہو سکی، تو چلے سے مسلم کی حدیث بتا دے گی کہ جب آپ جاگیں تو فلیصلی زیادہ کہا، پڑھ لیں نماز۔ اسی طرح ایک بندہ بے ہوش ہو گیا، اس ڈیوٹی میں تخفیف آ گئی۔ اسی طرح ہر درجہ بیماری آ گئی تو ڈیوٹی میں تخفیف آئی، مختلف انواع اور اقسام کی۔ یا کسی چیز کی خبر نہ ہو سکی، بندہ اسے جاہل ہے، اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ یار یہ بھی اللہ کا حکم۔ اس میں بھی وہی بات تفصیلات کی محتاج ہے کہ بعض اوقات جہل کے باوجود بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ کیوں مشرک یہ چیز نہ جانے، اس کے پاس مواقع تھے جاننے کے، نہ جانا، کیوں یہ وحی سے بے خبر رہا۔ کچھ صورتیں باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب بندہ اپنی محنت اور کوشش کے باوجود کسی مسئلے سے جاہل رہا ہے، اس کی خبر نہیں ہے، تو یہ غلطی بھی معاف ہوتی۔ جہل ایک عذر،
اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے مزید 6-7 ہم نے بتایا. تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اس ڈیوٹی کے اندر اللہ کی غلامی کے اندر کوئی تخفیف ہو جاتی. انہی میں سے ایک چیز ہے جسے مجبوری کہا جاتا ہے. آج ہم نے 2 ٹاپک پر بات، مجبوری اور حکمت عملی. چونکہ اس کی ضرورت اس لیے ہے اس وقت مجبوری کا نام دے کر ہر ناجائز کو جائز بنا دیا جاتا، اور اسی میں سے پھر ایک فاسق، فاجر، ظالم، جابر، کافر، مشرک، بدعتی وغیرہ وغیرہ اس کے تعلقات بھی جائز ہو جاتے ہیں. یہ مجبوری ہے. یعنی آپ اس موضوع کی ٹچنگ سمجھ رہے ہوں گے، یہ موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہے. یہ کہ الولاء والبراء کو مجبوری کا نام دے کر سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. جی مالی ہے، مجبوری ہے، جانی ہے، اقتصادی ہے، فلانی ہے، فلانی. اس بہانے اللہ کے بہت سارے احکام معطل کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جی اس میں حکمت عملی ہے، یہ ضروری ہے. اس نام سے پھر بہت ناجائز کام جائز کیے جاتے ہیں اور بہت جائز کام چھوڑے جاتے ہیں. حکمت عملی ہے جی. کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کی ڈیوٹی کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ واقعی مجبوری بھی ہے. پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے. ہم مجبوری کیا دیتے ہیں، اور عربی میں یا علمی تعبیر اس کی اکراہ ہوتی ہے. اکراہ، لا اکراہ فی الدین، جیسے قرآن نے کہا ہے. اکراہ. نبی اسلام فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما وسوست به صدورها ما لم تتکلم او تعمل به. کہ رب العالمین نے میری امت سے قلم اٹھا لیے ہیں ما وسوست الخطأ والنسیان وما وسوست به صدورها. غلطی ہو گئی، بندہ بھول گیا اور دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے، فوراً نے رفع دفع کر دیا، نہ اس پر بات کی نہ اس پر عمل کیا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، کہ جس کام پر انسان کو مجبور کر دیا جائے اس کی بھی چھوٹ ہے انسان سے. اب ہمیں اس مجبوری کی بڑی تفصیل دیکھنی اور جاننی ہے، کہ کیونکہ ہماری خود ساختہ اپنے گھر بنائی ہوئی مجبوریاں نہ ہوں جس کی بنا ہم دین کا تعطل کرتے رہیں اور کل اللہ کے ہاں عذر ہمارا مقبول اور قبول نہ ہو. اسی لیے اس موضوع کو اٹھایا ہے. تو یہ مجبوری اور اکراہ، اس کی 2 قسمیں آپ بنا دیں. ایک ہے حقیقی مجبوری اور اکراہ، اور ایک ہے غیر حقیقی. حقیقی اور غیر حقیقی. علم نے اس پر بات کی ہے کہ قرآن مجھے ذرا پکڑا دیں، پکڑ لینا. تو بات ہماری یہ ہے کہ آیا ہر، ہم حقیقی مجبوری کی بات کرنے لگے ہیں کہ آیا ہر مجبوری وہ مجبوری اللہ کے ہاں شمار ہوتی ہے یا نہیں، یا کون سی مجبوری واقعی مجبوری ہے اور اللہ کے ہاں اسے عذر شمار کیا جاتا ہے، یا کون سی زبردستی، یا کون سا اکراہ حقیقی اکراہ. اس کے کچھ شرائط ہیں اس اکراہ کے جو اللہ کے ہاں معتبر اکراہ. اب میں لفظ اکراہ استعمال کروں گا تاکہ بات تھوڑی اچھی ہو سکے، علمی انداز کی طرف چلی جائے. جان چکے آپ اکراہ والا مجبوری، اضطرار، اکراہ، اضطرار، مجبوری، زبردستی، سارے الفاظ چل جاتے ہیں. قانون یہ ہے کہ نہیں، ہر مجبوری اللہ کے ہاں مجبوری نہیں شمار ہوتی. ہمارے ہاں کس مجبوری کہلائے گی، اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. اللہ اور رسول اور شریعت میں مجبوری نہیں ہوگی.
کچھ شرائط ہیں جو وہ اگر پائی جائے گی تو مجبوری واقعی مجبوری اور اکراہ کہلائے گا۔ نمبر 1 پہلی شرط کہ جس مجبوری شریعت نے استعمال کیا ہے اور وہ مجبوری کہلاتی ہے، وہ چیز حقیقی مجبوری اور حقیقی اکراہ جسے کہا جا سکتا ہے، کہ ایسی مجبوری بنے، اس انداز سے اکراہ ہو اور اس انداز سے مجبور کیا جائے اور اس انداز سے زور زبردستی ہو کہ اس کا نقصان یا جان تلف کرنے کی شکل میں ہو کہ نہ کیا میری جان جائے گی، یا اس کے قریب میرا عضو کٹ سکتا ہے، بازو کاٹا جا سکتا ہے، ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، یا اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں نے لکھا ہے کہ اسے ہی مجبوری کہا جائے گا۔ کسی نے روزہ افطار کیا، روزہ نہ رکھا، میں نے پوچھا کیوں؟ تو خودبین سے نظر آنے والا ہے چھوٹا سا نشان دکھایا کہ یہ دیکھیں میں بیمار ہوں۔ تو یہ اس کی سوچ تو ہے، شریعت کی نہیں ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ شرائط ضوابط نہ ہو پھر ہر بندے کی مجبوری اور بڑی ہے، دین بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی، مجبوری ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کو اجنبی بھی اس لیے لگے کہ معاشرے میں ہمیں کم بتایا گیا چیزوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے قرآن و حدیث سے، اور جو بات پہلی دفعہ بندہ سنے وہ ثقیل ہوتی ہے، وہ سماعت پر بھاری ہوتی ہے، آسانی سے ذہن قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی تو شریعت کی حکم ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تب تک تم میں سے کوئی صحیح مومن نہیں بن سکتا، اللہ اور رسول کے ہاں مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ دین کے ان احکامات کو بھی نہ قبول کر لے جو اس کی طبیعت، اس کی چاہت، اس کی خواہش، اس کی سوچ اس کے خلاف۔ وہ چیزیں بھی قبول کرنی پڑیں گی جو طبیعت کے منافی ہیں، طبیعت نہیں قبول کرتی، خاندانی رسم و رواج کے خلاف ہے، اپنی تہواروں کے خلاف ہے، تمدن و تہذیب کے خلاف جا رہی ہے، طبیعت اور مزاج کے خلاف آ رہی ہے۔ ایک چیز جب تک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نہ قبول کر لے، لا یؤمن احدکم، تو میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ مومن بننے کے لیے اسی نفس کا مقابلہ ہے اور اس کی دشمنی ہے، اور اللہ اور رسول کے آگے کسی کو نہیں آنے دینا، کوئی رکاوٹ نہ نفس آئے، اپنا ہو نہ پرایا ہو، کوئی چیز اس کے آگے حائل نہ ہو۔ تو ایک تو شرط یہ ہے کہ یہ گھر کا بنایا ہوا نقصان یا مجبوری گھر کی نہ ہو۔ واقعی ایسی مجبوری ہو کہ اگر آپ نہیں کریں گے جان جائے گی، یا اس کے قریب کوئی عضو کٹے گا، یا اس کی طرح کی اور بڑی بڑی شدائد مصیبتیں مسلط ہوں گی، تو تب وہ ہوں گی۔ اب سمجھ آئی کہ 2 ٹنگوں کا نقصان وہ مجبوری نہیں ہے، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ مجبوری نہیں ہے، تھوڑی بہت مار اسلام کے لیے مجبوری نہیں ہے، ہلکی پھلکی مخالفتیں اور دشمنیاں یہ مجبوری نہیں۔ تو پھر ایمان نہ ہوا نا۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ سورہ عنکبوت بڑی پیاری سورت ہے، اس کا موضوع ہی آزمائش ہے، پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی سورت ہے سورہ عنکبوت۔ ایک آیت اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ، جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ یا اللہ نے بڑا پیارا انداز اپنایا ہے، بڑا ہوشیار انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جب آزمائش پہنچتی ہے پھر یہ حالت ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی جمع خرچ۔ کون ہے یہ؟ اذا اوذی فی اللہ، جب ان پر تکلیف اللہ کے راستے میں بھی آتی ہے، کوئی مصیبت مسلط ہوتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، اور لوگوں کی اس آزمائش اور تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں ہوتا اور سب کچھ پھینک کر بھاگا جاتا ہے، یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھاتی ہے کہ
ایمان کے ساتھ شدائد ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان میں جتنا دین ہوگا اتنی آزمائشیں آئیں گی. اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کا قانون ہوگا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہوگا منہج میں، چلنے میں، ایمان میں، طاقت میں، دین میں، اسلام میں، اس قدر اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوں گی. یبتلی الرجل علی حسب دینہ. اور قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزمائش مختلف انواع کی ہو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی شکل میں، وَالْجُوعِ، بھوک، مالی مشکلات، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی آئیں گی. وَالْأَنفُسِ، انفس کا معنی یہ بھی ہے کہ لوگ مریں گے، اپنے مریں گے، برائے مریں گے، صبر کرنا ہوگا. اور اس انفس کے اندر انسان پر آنے والی بیماریاں بھی ہیں جو اس پر آئیں گی. اب صحیح تعلق ہے اس کا. والثمرات، پھلوں کی کمی ہوگی. لیکن مبشر الصابرین، یہ جملہ صبر کی دعوت دیتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یہاں قرآن نے کہا کہ مصیبتیں آئیں گی. یہ ہمارا اس زمانے کے مسلمانوں کا ایمان ہے، 14ویں صدی کے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میری دنیا بھی جنت ہو اور میری آخرت بھی جنت ہو. یہ محال چیز ہے. انشاءاللہ یہ بڑا سمجھنے کا اور پیارا موضوع ہے. بات کریں کہ آگے احادیث کے حوالے دے دے کر اور قرآن کی آیتیں رکھ کر انشاءاللہ العزیز. تو سب سے پہلے تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے پہلی بیان کی اور پہلی شرط کے طور پر میں نے رکھی ہے اس سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو بڑی بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو. صرف اتنی بڑی مشکل ہو تبھی مجبوری ہوگی وغیرہ نہیں ہوگی. جی بالکل، کیونکہ انسان بنا ہی لیبلوکم ایکم احسن عملا. آزمائش اللہ نے کر دی کہ کیا عمل کرتا ہے. یہ تو پھر کوئی فرق نہ ہوا نا مومن اور کافر اور منافق اور مسلم کا، ہر ایک کے جنتی ہو گیا نا. کچھ دنیا کا یہ قانون ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کی جاتی ہے. دنیا میں ہر وہ تعلیمی ادارہ فیل ہے جو امتحان اور ایگزام کا کوئی رول نہ رکھتا ہو، جس کے ہاں امتحان کا تصور نہ ہو اور ادارہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اور دوستی فیل ہے جس کے اندر یہ آزمائش اور جاننا پہچاننا یہ چیزیں نہ ہوں. اور کاروبار فیل ہے جس کو صرف عروج ہی ملتا ہو اور اس کے اندر زوال یا کبھی کبھار نقصان کا اندیشہ نہ ہو. لوگوں کا یہ مشہور ہے کہ وہ تو سود ہے جس میں نقصان نہ ہو، نقصان نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ حلال کاروبار کے اندر شدائد مصیبتیں، نفع نقصان دونوں چیزیں ضرور ہوں گی. توجہ آپ کی حاصل رکھیے. تو دنیا میں آزمائشیں انسان پر ضرور آئیں گی. یہ اللہ اور رسول کا دیا گیا تصور ہے. ہر آزمائش اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ مجبوری کہلائے اور اسی کے مطابق آپ چلے اور ہر چیز آپ کے لیے جائز بنے اور کیے جائیں. پہلی شرط. دوسرا، جو بندہ مجبور کر رہا ہے، مثلا کچھ نے دھمکی دی مار دوں گا اگر یہ کام نہ کی، ایسی مصیبت مسلط کر دوں گا، اولاد کو مار دوں گا وغیرہ وغیرہ اگر فلانا کام نہ کی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو جو یہ کر کے آ رہا، اور آپ کو یقین ہو کہ واقعی یہ کرے گا. یہ نہیں کہ کسی نے صرف آنکھیں ذرا دکھا دی اور کھول دی اور آپ ختم. ڈرانے کے لیے کسی نے دھمکی دے دی اور آپ اسلام اور ایمان یبیع دینہ بعرض من الدنیا سب کچھ ہی بیچنے کو تیار ہو جائے. نہیں، وہ واقعی حقیقی معاملہ ہو اور وہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ کر سکتا ہو اور آپ کو بھی یقین ہو کہ واقعی یہ کرے گا، تاکہ اس چیز ہوائی نہ رہے، حقیقی بن سکے. دو شرائط جسے آپ نے نوٹ کر دی انشاءاللہ. تیسری شرط کہ جب آپ کسی ایسی آزمائش اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ایسی مجبوری میں آ گئے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ حد الوسع محفوظ راستے اور کم سے کم گناہ والے راستے تلاش کریں گے. بات آپ سمجھ رہے ہوں.
محفوظ راستہ اور کم سے کم جس میں گناہ کا اندیشہ ہو اس کی طرف آپ جائیں گے. اس کے لیے کچھ حدیثوں کو دیکھتے ہیں تاکہ بات تھوڑی زیادہ ہمیں سمجھ آئے. آپ ذرا اپنا گروپ چیک کیجیے. سنن داؤد کی ہے 9 نمبر حدیث میں نے یہاں کوٹ کی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس کا خلاصہ اور رب الباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف پیشاب اور رخ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا. فرماتے ہیں کہ ہم پھر جب بعد کی زندگی میں شام کے علاقے کو آئے تو فوجدنا مراحیل قد بنیت قبل القبلہ، ہمیں وہاں کچھ واش روم اور حمام وغیرہ ایسے ملے جو قبلہ رخ بنائے گئے تھے، مجبوری پر دی. تو فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، کہ ہم اب استعمال تو کر رہے ہیں ان واش روموں کو، مجبوری ہے، لیکن تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے. ننحرف عنها، مجبوری بن گئی نا، لیکن مجبوری میں حتی الوسع کم سے کم رتبے کو لیا جا رہا ہے اور حتی الوسع بچنے کی کوشش کی جا رہی. اور ساتھ ہی اگلی شرط بھی حاصل کیجیے وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، جب آپ کوئی کام مجبوری کے تحت کر رہے ہیں پھر مجھے نہیں بڑھ رہی کہ جی بس مجبوری ہے جی، کس میں کیا ہے جی، مجبوری ہے جی، مجبوری ہے. صحابی کی سیرت اور صحابی کی باتیں وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ڈرتے رہیں گے، اللہ سے معافی بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں گے. وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار بھی. یہ ہماری مصیبت ہے کہ جس کو کسی پر مجبوری کا نام پڑ گیا اور لیبل لگ گیا، کیے جاؤ. مثلا یہ تصویر مجبوری ہے جی، ٹھیک ہے مجبوری ہے، بات ہے کہ ہم کریں گے، لیکن مجبوری کو مجبوری کی حد تک رکھیں. کتنی شرطیں ہوگی؟ اگر یہ آخری ساتھ ملا لیں 4 بن جائے گی نا. جو مجبوری بن گئی ہے اس پر اللہ کا خوف نہیں بلانا اور استغفار کرتے رہنا ہے انسان. 4 بنا سکتے. ایک دلیل ہم نے اس کی یہ دی تیسری شرط کے لیے. ایک دوسری دلیل تیسری شرط کی اگلی روایت بخاری کی ذرا دیکھی. اس کا خلاصہ اور لباب یہ ہے کہ بخاری کی 22-17 نمبر یہ حدیث ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ کو ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں. اس دوران یہاں راستے میں ایک بادشاہ کا سامنا ہوتا ہے جو ظالم اور جابر ہے اور بدکار ہے. اسے خبر ملتی ہے اور دی جاتی ہے کہ یہاں ایک حسین ترین ایک عورت بندے کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ جو کوئی ایسا اجنبی مسافر ہو اسے اہل و عیال کو لے کر بری نیت رکھتا ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے تو اسے نہیں چھیڑا جاتا. ابراہیم علیہ السلام اسی مجبوری کے تحت ان سے کہتے ہیں کہ اختی، یہ میری بہن کہتی ہے. لیکن یہ بہن دوسری روایتیں ساتھ بتاتی ہیں، بلکہ یہاں بھی یہ چیز ہے واللہ ان علی الارض مؤمن غیری و غیرک، کہ اللہ کی قسم اس وقت اس زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن ہے ہی نہیں، اور مومن آپس میں بہن بھائی ہوتے. بیوی کو اس مجبوری بن گئی ہے نا، لیکن اس کے لیے محفوظ راستہ ایک لحاظ سے کم توریہ استعمال کیے. اسے توریہ کہتے ہیں کہ اگلا کچھ سمجھے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اب وہ تو سب کی بہن سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ اسلامی اور ایمانی بہن کے زمرے میں چیز کو لا رہے ہیں. اس کی کئی ساری حدیثیں کئی ساری اور حدیثیں بھی اس کی دلیل بن جاتی ہیں. ہم نے بات تھوڑی مختصر چون کر رہی ہے. مثلا نبی علیہ السلام ایک مقام پر کہہ دیں گے دشمن سے راستہ پوچھتے ہوئے، وہ کہہ دیں کہ آپ کون ہیں؟ نبی السلام فرمائیں گے کہ جی میں بتاؤں گا، بخاری والے کی روایت ہے، لیکن پہلے آپ مجھے جواب دیں. تو نبی علیہ السلام سے ان سے پوچھتے ہیں دشمن کہاں ہیں؟ اس وقت ہمارے مشرکین دشمن تھے. پھر وہ جب پوچھتے ہیں اب آپ بتائیں گے آپ کون ہیں؟ کہا نحن من الماء،
ہمارا تعلق پانی سے، ہم پانی سے. اب وہی سمجھا کہ عراق کے لوگ ہوں گے، اس ایریے کے ہوں گے، کیونکہ وہاں مشہور یہ علاقے تھے اس نام سے موسوم. جبکہ نبی علیہ السلام نحن من الماء مطلب خلقنا من الماء، ہماری پیدائش جو ہے وہ پانی سے ہوئی. اسے کہتے ہیں توریہ، ضرور کہتے ہیں. تو یہاں کہا کہ آپ میری بہن ہیں. اگرچہ پھر وہ ظالم اور جابر خاص طور جب خواہش ذہن پر سوار ہو تو پھر کوئی قانون انسان کے آگے نہیں چل سکتا. باوجود اس کے وسعت جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور اللہ بات ہے کہ انبیاء کی اللہ رب العالمین کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے. تو جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، دنسایا جاتا ہے، پھر بھیک مانگتا ہے کہ جی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے نجات دے، میں چھوڑ دوں گا. تو چنانچہ دعا لیے، اور یہ نیک عورت ابراہیم کی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ طیبہ طیبین کے قانون رکھنے کا وہ اچھی بیوی ہی ادا کرتے ہیں. تو دعا کی جاتی ہے اور یہ دعا کر دی گئی اللہ اگر اب یہ بڑا تو میرے گلے پڑ جائے گا، اس لیے نسلہ کیجیے، اس کو بچائیے. تو لہٰذا اسے نجات ملتی ہے. لیکن پھر بھی وہی ارادہ ہے اس انسان کا، پھر یہ کام ہوتا ہے، پھر بھی مانگتا ہے، پھر یہی کام. تو 3 دفعہ. اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ دشمنان میرے پاس لائے ہو تو لے جاؤ اسے. اور ساتھ ایک عورت لونڈی بطور تحفہ بھی دی جاتی ہے، وہ ہاجر، مجھے ہاجر ہمارے یہاں مشہور ابراہیم علیہ السلام کی بھی، وہ ساتھ کر دی جاتی. اب یہاں جو بات مطلوب تھی کہ جب مجبوری بن گئی ہے تو بندہ وہ کم سے کم گناہ میں پڑنے کی سوچے گا اور محفوظ سے محفوظ راستے تلاش کرے گا. 4 شرائط ہوگی، استغفار کو بھی آپ ساتھ ملا. نمبر 5 کہ آپ ضرورت کی حد تک رکھیں گے. ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے گا. ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جہاں ایک قانون یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. یہ قانون ہے اسلام کا کہ ضرورتیں جو ہیں، فقہ کا بھی قانون، کہ ضرورتیں جو ہیں یہ بعض اوقات حرام کو بھی حلال کر دیتی ہے. ہم نے یہ قانون ضرور سنا ہے کہ یہ ضرورت ہے، جی چیزیں جائز ہو جاتی. الضرورات تبیح المحظورات، ٹھیک بالکل قانون، لیکن آپ ادھورا لے رہے ہیں. جہاں اسلام کا یہ قانون ہے الضرورات تبیح المحظورات، وہاں اسلام کا یہ بھی قانون ہے الضرورت انما تقدر بقدرها، کہ ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جاتا ہے. یہاں ایک اور بات آپ ذرا سنیں تاکہ تکون علی بصیرہ. ہم لوگوں پر خشکی تھوڑی غالب ہو گئی ہے نا، جب کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے، اس سے بھی تشفی نہیں ہوتی. اور بعض خوش طبیعت کے حاملین کیا دیتے ہیں جی یا قانون کو چھوڑو، اسلام کے قوانین کو، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ. اچھا جذبہ ہے، لیکن آپ سمجھے نہیں یہ بات. اصول، معاملات اور اسلام کا مزاج، اس سے آپ غافل ہیں. جو اس قسم کے قوانین ہوتے ہیں نا، بلکہ پہلے میں مثال دیتا کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. یاد رکھیے یہ دینی اصول بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے کہ قانون کے دلائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دیے نہیں جا سکتے، لہذا وہ دلائل کی کثرت کو صحیح قانون بنا دیتے. بات آپ سمجھیے گا کہ قانون اتنے دلائل رکھتا ہے کہ اس سے دینے کی ضرورت ہی سمجھ رہا نا. بات ہوتا ہے نا، ایک چیز کے اتنے دلائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کون سی دلیل دوں گا، چھوڑ دوں، بس یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے. سیم بعض اوقات ایک چیز قرآن و حدیث میں اتنی بار بار آ رہی ہوتی ہے نا کہ علماء اور فقہاء اٹھ کر اسے عروری بنا دیتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز قانون میں، اسلام میں اور صحیح ہو، اس کے دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ کہتے ہیں نام بھی کافی ہے نا، جس چل جاتی ہے زیادہ وہ نام بھی کافی. تو یہ جو اصول بنایا گیا ہے یا جو اس قسم کے اصول بنائے جاتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث سے وہ ثابت نہیں ہوتے، وہ اتنے زیادہ ثابت ہوتے ہیں کہ اسے ہی قانون بنا دیتے. اب آئیے جو ہم نے اصول پیش کیا تاکہ آپ کی تشفی اور کچھ پر دلائل بھی دے دیتے ہیں کہ ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھیں گے،
یہ نہیں کہ ضرورت پڑ گئی ہے اور اب کیے جاؤ اور ہر چیز جائز ہوگی اور کوئی اس کی حد نہیں ہے، اب اپنی مرضی بھی اس میں چلے گی، نہ، یقیناً ضرورت حرام کو حلال کر دیتی ہے اور اسی بعض اوقات حلال کو حرام، لیکن ساتھ ضرورت انما تقدر بقدرها، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جاتا ہے۔ مثلا اپنے پہلے بات کی تصویر آپ کہتے ہیں جائز ہو گئی ہے یا مجبوری ہے اس کی، پاسپورٹ یہ اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے ویڈیوز وغیرہ وغیرہ، اس کو اسی کی حد تک رکھیں۔ اب آگے اس سیلفیوں کی کیا ضرورت، فالتو بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کیا ضرورت، ہما وقت سے دیکھنے کی کیا ضرورت۔ دیکھیں میں نے شروع میں تمہید باندھ دی کہ بعض گناہ جب زیادہ پھیل جاتے ہیں معاشرے میں تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں زندگی میں ہر بندے ہی گناہ گار ہے، جو گناہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا بہت ڈر کر کیا ہوگا، وہی گناہ دوسری دفعہ کیا کم ڈر کر کیا ہوگا، تیسری دفعہ اس سے کم، اور اگر مسلسل ہوتا رہا توبے کی توفیق نہ تھی تو پھر بعد میں آپ اسے گناہ بھی نہیں سمجھیں گے، ہنستے مسکراتے کریں گے، زور زبردستی کریں گے اور پیسے خرچ کر کے کریں گے، پرابلم نہیں ہوگی۔ پہلی دفعہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی کہ پہلی دفعہ وہ گناہ اندر سے میچ نہیں ہو رہا تھا، طبیعت اسے قبول نہیں کر رہی تھی، آپ کا وہ اندر کا ایمان اس پر چیز بوجھل تھی، اندر وہ جو آپ کے سچ تھے وہ جاگ رہے تھے، وہ اندر آنے نہیں دے رہے تھے، اب وہ مرجا گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور یہ گناہ کی شکل میں اب لگتا ہی نہیں۔ سیم اس وقت تصویر کا معاملہ کچھ ایسے ہے، یاد رکھیے تصویر انسان کی ہو جانور کی ہو، جسے شریف نے منع کی ہے نا، وہ تصویر انسان کی ہو جانور کی ہو، اپنوں کی ہو پرایوں کی ہو، مرد کی ہو خاتون کی ہو، اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نور ایمان کو بچانے والی چیز ہے، بجانے والی۔ دیکھیں ایک ایمان ہے تو بڑی چیز ہے نا، لیکن آسانی سے نہیں ختم ہوتا۔ ایک اس ایمان کے اندر ایک رونق پائی جاتی ہے، روشنیاں رکھتا ہے ایمان، نور رکھتا ہے ایمان۔ یہ بات بنیادی ہے، آپ کو سمجھیے گا۔ ایمان دیکھیں نا، ایک چیز مثلا سونا ہے نا، جہاں اس کی قیمت ہے وہاں اس کے اندر حسن بھی ہے، وہاں اس کے اندر چمک بھی ہے۔ اسی طرح ایمان کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے نجاتیں انسان کی سے وابستہ ہے، وہاں ایمان ایک نور ہے، روشنی ہے۔ جس بدلے میں یہ آئے گا اس میں روشنیاں آئیں گی، جہاں ایمان آئے گا وہاں روشنیاں آئیں گی۔ جس محلے میں ایمان ہوگا، جس ملک میں ہوگا اس ملک میں روشنیاں ہوں گی، جس دل میں ہوگا اس دل کے اندر وہ نور علی نور، سے نور نے اشارہ کیا، یہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، اور اصل ایمان وہی ہے جس کے اندر یہ نور ہو، اور وہ ایمان فعل ایمان ہے یا فعل ہونے کی طرف جا رہا ہے، جس کی یہ روشنیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ناپید ہو جائیں اور بجھ جائیں۔ اور اس نور کو بجھانے کے کچھ اسباب ہے، کب یہ نور بجھتا ہے انسان کو اور روشنی اس کی نہیں رہتی اس ایمان کی۔ ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ تصویر ہے۔ آپ محسوس بھی نہیں کریں گے اس چیز کو، اور شاید یہ بات بھی مجھے اور آپ کو عجیب لگے گی، چونکہ اس گناہ میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ وہ اس باتیں آگے نکل گئی ہیں اور کافی آگے نکل گئی۔ تو ایمان کے نور کو بجھانے کے لیے تصویر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کا، وہ حتیٰ کہ وہ مرد کی ہو، وہ خاتون کی ہو، پردہ دار ہو، وہ بے پردہ ہو، وہ اپنی ہو، وہ برائی ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ باتیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں آسانی سے نہیں سمجھ آتی۔ یہ اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی اگر ہم اپنی پوری اصلاح کریں نا، اور ہر لحاظ سے دیندار بنے، اور پھر ان چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑے، پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ لیکن چونکہ ہم مسلسل نہیں غلط راستوں چل کرنا اس کے عادی ہو گئے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں باتیں، لیکن کرنی اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سمجھ آ جائے، توجہ تو آ جائے گی اس طرف، ہوتا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہر بات کا فوراً سمجھ آنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر خیر کی بات فوراً سمجھ آ جائے۔ لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا، قرآن نے کہا کہ ان کو سناتے رہا کریں، لعلهم يتقون، شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں، او يحدث لهم ذکرا میں یہی معنی پایا جاتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اب نہیں باہر میں چلنے بات سمجھ آ جائے گی، کوئی نصیحت مل جائے گی. بات یہ ہوتا ہے کچھ باتیں ڈائریکٹ نہیں سمجھ آتی، کچھ باتیں فوراً نہیں سمجھ آتی، کچھ افراد کو فوراً نہیں سمجھ آتی، کچھ شکر ایسی ہوتی ہیں کہ جب بعد میں سمجھ آتی ہے، کچھ بات افراد کو آتی ہے بعض کو نہیں آتی. تو یہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں بھی ہمیں فوراً سمجھ آئیں، لیکن ہے یہ حقیقت ہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر دیر پا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر نکلتا بعد میں ہوتا ہے نا. ایک وہ آپ نے زہر کھایا کہ فوراً اس کا اثر ہوا، ایک وہ جس کا 10 سال بعد اثر انسان پر ظاہر ہوا. تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے گا، اس سے آگے. یہ ہم نے بس ایک تصویر کی مثال دے دی. اگر آپ نے مثلا جائز کہہ دی تبلیغ کی ضرورت ہے جی، پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی، تو اس تک رہیں نا، اس سے آگے نہ بڑھیں آپ، اور اس کو بھی اپنی حد تک رکھیں. زیادہ اس میں میں اگر یہ کہوں تو شاید بات غلط نہ ہو کہ جو درس آپ کو آف لائن مل سکتا ہے اور حاصل کر سکتے ہیں اس کو آن لائن نہ لیں. اپنی حد تک رہیں گے نا، فائدے ہوں گے اس کے. جب آپ حد تک رہیں گے، دنیا کا معاملہ و دین کو حدود کے رہنے میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. قرآن نے بھی کہا کہ حدود اللہ کے اندر جو رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی حدود کراس کرتے ہیں یہ ظالم ہے اور خسارے میں ہے، نقصان میں. بات ہمیں کر رہے ہیں کہ ضرورت کو ضرورت یہ تک رکھا جاتا ہے. آپ کی مزید تسلی کے لیے سامنے رکھتے ہیں البقرہ کی 173 نمبر آیت، آپ کو کھول سکیں. سورۃ البقرہ 173 نمبر آیت، دوسرا سپارہ ہے یہ سورۃ البقرہ. اللہ فرمائے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ بے شک تم پر حرام کر دیا گیا مردار کو، گوشت کو، خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور لیا جائے. غیر اللہ کا نام خواہ کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یا کوئی دال چاول دیتے ہوئے اسے کسی غیر اللہ کا نام کر دیا، اس کے اندر داخل ہے. ان لوگوں نے غلط کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنا ہے ہی لہٰذا یہ اس کے زمرے میں نہیں داخل. بالکل ہے. وما اہل غیر اللہ، جہاں ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لینا یا کسی اور کے نام پر، کسی اور کے نام کے لیے، کسی اور کے تقدس کے لیے ذبح کرنا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ کوئی دال سبزی چاول وغیرہ وغیرہ غیر اللہ کے نام بنائے جائیں اور تیار کیے جائیں یا دیے جائیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب جو مجبور ہو، باغ مجبوری کی کر رہے ہیں، اکراہ، جو کوئی مجبور کر دیا گیا، آخر میں فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شروع میں وہ شرط پہلے بتا دی ہے، غیر باغ، وہ جی جو حدود ہے اسے نہ کراس کرنے والا، بغاوت اور سرکشی نہ کرنے والا. ولا عاد، دو لفظ ہیں، ہر ایک اپنا اپنا معنی ہے. غیر باغ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ دل بغاوت کا کر رہا ہے، سرکشی کا کر رہا ہے اور مجبوری کا نام دے دے گا، اس لیے کہہ دیا غیر باغ. حقیقی مجبوری ہو، حقیقی اقرار کی شکل ہو، مجبوری کی شکل ہو، حقیقی ہو، اور صرف نام نہاد نہ ہو، ہوائی نہ، اس کے پیچھے اپنی خواہشات نہ بیٹھ. ہمارا مستقل مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جو چیز خواہش کو اچھی لگتی ہے اسے مجبوری کیا لیتے ہیں. اس لیے قرآن نے اس کی گرفت کی ہے کہ غیر باغ، وہ سرکشی کی بنیاد پر نہ ہو، اور ساتھ ہی ولا عادل. بات کا ٹھیک ہے، واقعی ابھی مجبوری ہے، لیکن جی مجبوری کے نام پر اس طرح ہم نے کہا نا کہ پھر کیے جاؤ نہیں، ولا عادل. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ مر رہے ہیں، مرنے لگے ہیں، اور آپ کو خدا نہ خواستہ شراب پینی پڑ رہی ہے، تو آپ کی جان اگر ایک گھونٹ سے بچ سکتی ہے، دوسرا گھونٹ حرام ہوگا. آپ خنزیر کا گوشت نعوذ باللہ اس کے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا غیر اللہ کا نام لیا گیا جانور پر ذبح کیا گیا، اس کے کھانے پر آپ مجبور ہو گئے ہیں، اور ایک نماز سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، دو ناجائز ہوں گے. دو سے بچ سکتی ہے، تیسرا ناجائز ہوگا. صبر دو ناجائز ہوں گے. ولا عاد، جو حدود ہے اسے نہیں کراس کرنی. تو یہاں بات کر رہے ہیں الضرورت انما تقدر بقدرها. جب یہ معاملہ ہوگا تو ان اللہ غفور رحیم، فلا اثم علیہ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ غفور رحیم ہے، پھر پرابلم نہیں ہوگی. اب یہ وہ صورتیں ہیں، کتنی شاید ہم نے بتائی، 5. مزید بھی ہیں، بڑی بڑی بتا رہا ہوں کہ یہ اگر ہے تو ایک مجبوری، واقعی مجبوری تصور ہوگی. نقصان، پہلی شرط کیا ہے کہ نقصان بڑا اور چھوٹا موٹا نہ ہو، بڑا نقصان. دوسرا کہ وہ حقیقی اور واقعی وہ بندہ نقصان کر سکتا ہو، نقصان پہنچ سکتا ہو، وہ پہنچے گا، اس کے پہنچنے میں کوئی شک نہ ہو.
تیسرا یہ ہے کہ آپ پھر بھی حد الوسع محفوظ راستے کم سے کم فارمولے پر عمل کریں گے اور تلاش کریں گے، اور اسی طرح ساتھ میں جب کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ڈراتے رہیں گے اور استغفار اور توبہ مسلسل کرتے رہیں گے، یعنی وہ شجاعت اور بہادری یہاں نہیں دکھائیں گے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک ہی آپ رکھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک مجبوری کے تحت آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک چیز ہو رہی ہے، تو جب آپ حتی الوسع بھی کوشش رہے گی کہ اس مجبوری سے میں نے نکلنا ہے اور ضرور نکلنا ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہوں گی، آپ کی محنتیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حرام سے آپ کو نکال دے گا، اور ضرور نکالے گا۔ جب غیرت ہوگی اللہ کے لیے، آج تک دنیا میں کوئی انسان کا کیا جانور ہی کم بھوک سے بھی مرے ہوں گے، نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ رب العالمین اسے سنبھالتا بھی ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں اللہ کا اچھا تعلق اور عبادات ہے، انشاءاللہ وہ تو کبھی بھی بھوک سے پیاس سے نہیں مر سکتا۔ روزی جو ہے یاد رہیے وہ اسباب سے کم ملتی ہے، اللہ کے تعلق سے زیادہ ملتی ہے۔ قرآن نے درجنوں مقام پر اس موضوع کو رکھا ہے کہ انسان کی روزی جو ہے اللہ کے تعلق سے جڑی ہے۔ جو مومن کی روزی ہے، کافر کی ہم نہیں بات کر رہے، فاسق کی ہم نہیں کر رہے، جو کافر اللہ کا باغی ہے اسے اللہ نے جانوروں والی روزی دینی ہے، وہ بھرپور دے گا، آزمائش کا طور پر دے گا۔ اس کی مثال آپ اس طرح دیجیے، ایک وہ روزی ہے، وہ دانہ ہے، وہ آٹا ہے کہ جو آپ بچے کو دے رہے ہیں صحت دینے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، ایک یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے اور ایک یہ روزی آپ کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو مثلا آپ نے دانے اٹھائے اور کسی مچھلی کو پکڑنے کے لیے آٹا آپ آگے ڈال رہے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن وہ آزمائش ہے۔ جتنا وہ زیادہ مچھلی کھائے گی اتنا زیادہ پھنسے گی، جتنا زیادہ وہاں آئے گی مصیبتیں اس کے لیے بنیں گی۔ وہ دانہ ہے جو شکاری نے جال کے نیچے ڈال دیا ہے، جتنا زیادہ کھائے گا وہ مرے گا۔ سیم اللہ کی روزیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جائز راستوں سے انہیں دی ہے، وہ اس کے حقدار ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر رحم شفقت فرماتے ہوئے دے رہے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک جو کافر کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جتنا وہ زیادہ روزیاں، اللہ کی فراوانی اور سہولتیں اور راحتیں اسے ملتی جائیں گی، اس قدر یہ جال میں پھنستا جائے گا۔ انما نملی لہو لیزدادوا اثما کا معاملہ ہوگا کہ یہ بڑھنا ہی اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ بہن ہی ایک یعنی یہ دراصل آپ کو جواب بھی مل گیا اس موضوع کا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی روزی جو ہے وہ باتوں سے جڑی ہے، اگلوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر کافروں کو اتنی زیادہ کیوں مل رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہو گیا کہ کافروں کا معاملہ ہی وہ جانوروں والا ہے، وہ شکار کے جال والا ہے، وہ مچھلی کے کانٹے والا ہے، وہ اور ہے۔ اس کی بات کو اللہ نے دینا ہی ہے انہیں، جس طرح کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز رکھوں تاکہ اس جال میں زیادہ سے زیادہ آئے، زیادہ میں رکھوں تاکہ زیادہ پرندے اس کے اندر آئے، اچھی چیز رکھوں صحیح جاذب قسم کی ہو، کیچ کرنے والی ہو کہ زیادہ چیزوں کو جاذب کرے اپنی طرف، پھر وہ یہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی، وہ آپ کی بدخواہی ہوتی ہے، وہ آپ تباہ کرنے کے لیے، آپ کیما بنانے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ سیم اگر کافروں کو اللہ نے نعمتوں کی فراوانی دی ہے تو کیما بنانا ہے اور جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اس لیے ان کی بات تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم مومن کی بات کر رہے ہیں کہ مومن کی زندگی اور اس کی روزی جو ہے اس کی باتوں سے جڑی ہوتی ہے، بہت جڑی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 ایک شرائط ایسی ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی 5 یہ ہیں کہ یہ جب پائی جائیں تو واقعی وہ چیز مجبوری ہوتی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ اس کی ہوگی، وہ اللہ اور رسول کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ذرا آئیے اگلے ٹاپک کی طرف۔ یہ جو مجبوری بن گئی ہے، اس انسان کو، ایک بندے کو کلمہ کفر پڑھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، ایسی مشکلات بنا دی گئی ہیں کہ کفر اس کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس سے بھی بڑے اسلام نے مجبوریوں کا خیال رکھا ہے، لیکن یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے، اس سے بھی اعلیٰ بندہ دوسرا ہوگا، وہ جو ان مجبوریوں کو قبول نہ کرے۔ اب آئیے کچھ روایت کی طرف تاکہ بات قرآن حدیث کے قریب تر ہو جائے۔ مثلا آپ نے حدیث سنی ہے اور بار بار سنی ہے، شاید گروپ میں بھی میں نے بھیجی ہو، آپ دیکھیے گا۔ ہاں، سنن ابو داؤد کی روایت 43-44 نمبر حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جابر او امیر جائر، کہ آپ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ بندہ ظالم کے سامنے کلمہ حق پر ڈٹے، مرنا گوارا کرے لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ یہ افضل ترین جہاد اسلام نے اسے کہا، یعنی مجبوری کا راستہ اسلام نے آپ کو دیا ہے،
ایک کافر کسی کو کفر پر مجبور کرتا ہے مثلا وہ جی ان راستوں کو اپنا سکتا ہے، اللہ اور رسول نے چھوٹ دی ہے. مثلا قرآن نہیں، آپ ذرا آل عمران کی 28 نمبر آیت کھولیے، آل عمران 28 نمبر آیت. آل عمران آیت نمبر 28. اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کریں، دل کی الفتیں رکھیں ان سے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقى، الا ہے کہ تم ان سے بچنا چاہو، مجبوری بنے تو پھر اسلام نے تمہیں یہ چھوٹ دی. ہم بات کریں کہ چھوٹ ہے اس مقام پر، تو الا ان تتقوا منهم تقى، الا ہے کہ تم سے بچنا چاہو، مجبوری بنے انسان کی تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان، کہ جس کسی کو مجبور کر دیا جائے لیکن دل اس کا مطمئن ہو اور باتوں کے ماننے کو تیار نہ ہو. مفسرین نے عمار بن یاسر کا قصہ ذکر کیا ہے کہ انہیں مجبور کر دیا گیا، انہوں نے کلمات پڑھے تھے، کفریہ کلمات ان سے نکلوائے گئے تھے. تو یہ اجازت، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اجازت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، یہ اجازت ہے، لیکن باوجود اس کے افضل ترین عمل یہ کہ بندہ جو ہے وہ ڈٹا رہے. اب اس طرح آگے مزید بڑی آپ بخاری رحمہ اللہ کچھ روایت نقل کی ہے، آپ کے سامنے ہی میں نے یہ بھیجی بھی ہے صحیح بخاری. قال امام البخاری رحمہ اللہ، یہ ذرا آثار آپ دیکھیں یہاں سے. امام بخاری تھوڑے دقت سے چیز کو لینا اور سمجھنا ہے آپ نے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہیں کتاب الاکراہ، اکراہ کا باب، مجبوریوں کا باب کتاب بلکہ. پھر فرماتے ہیں قول اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا فرمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان وقلبہ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے، دل سے وہ ہم پیچھے کہا نا گناہ کر رہا ہے لیکن ساتھ استغفار بھی ہے اور دل جو ہے اس کا بے چین ہے، مضطرب ہے. یہ بندہ اس کو اجازت ہے. ہاں اس اجازت نہیں ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، جو دل سے ہی کفر اختیار کر بیٹھے تو وہ لہم عذاب عظیم، اس کے لیے پھر دردناک، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اور وقال الا ان تتقوا منهم تقى، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الا ہے کہ اگر تم بچنا چاہو، تمہاری ایسی مجبوری بنے اور یہ پھر چیز جائز ہوگی. اچھا امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات قائم کرتے ہیں، ساتھ ہی پھر اگلا باب لاتے ہیں، ذرا دیکھیے ہمارا ذکر یہاں سے ہم کیا ہے باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مار، قتل اور ذلت کو برداشت کیا، کفر کو نہ برداشت کیا، یعنی وہ ڈٹا رہا، جمع رہا، تکلیف برداشت کی، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، لیکن حق کی بات اس انسان نے نہ چھوڑی، اس کی یعنی گویا کہ اس کو پھر ترجیح ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کچھ حدیث لاتے ہیں. مثلا پہلی حدیث آپ دیکھیں 69-41 نمبر، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، 3 صفات ایسی ہیں اس انسان میں آ گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول کی ہستی سب سے زیادہ اس انسان کو محبوب ہو گئی. اس نے ایمان کی مٹھاس، ہم نے پہلے بات کی نا کہ ایمان صرف ایک مجرد چیز نہیں ہے، ایمان نور رکھتا ہے، ایمان حلاوت رکھتا ہے، ایمان مزہ رکھتا ہے. تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس انسان نے پا لی ہے، جسے اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. اسی طرح فرمایا وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اس کی محبت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے. انسان جس انسان سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے اسی سے بندہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا خاص بندہ ہے. تیسری چیز جو کہ امام بخاری صاحب کی مطلوب ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کافر ہونے کو، مجبوراً کافر ہونے کو یا ویسے کافر ہونے کو اتنا ناپسند کرے
جتنا وہ آگ میں ڈلنے کو ناپسند کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اسے آگ میں گرنا گوارا ہے لیکن کفر کا ارتکاب اسے گوارا نہیں ہے۔ وہ امام بخاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پھر اعلیٰ ترین سودا ہے اگر کسی کو نصیب ہو سکے۔ اگلی روایت ذرا دیکھیے، اسی کے ساتھ میں نے دوسری نقل کی، امام بخاری ایک روایت چھوڑ کر پھر سے روایت کو لاتے ہیں۔ خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور ٹیک لگائی ہے، اور ہم نے کہا کہ فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کہ ہم ہماری دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خباب بن ارط جو وہ مظلوم صحابہ میں سے ہیں، مظلوم صحابہ غریب صحابہ میں سے ہیں، بڑی شدائد پر مسلط کی گئی ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے، مدد کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ فقال قد كان، دوسری روایت میں پھر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہیں ان پر تم سے بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں مسلط کی گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک کوڑایا جاتا، زمین کھودی جاتی، گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس کے اندر دفنایا جاتا اور سر اس کا اوپر ہوتا، فیجاء بالمنشار، آری لائی جاتی، اوپر رکھی جاتی، فیجاء النصفین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یعنی اس حال میں بھی وہ ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظَمِهِ، اسی طرح کنگھیاں لائی جاتی، لوہے کی گرم وغیرہ لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی اور ان کی ہڈیاں جو ہے اور ہڈیوں اور گوشت کو جدا کر لیا جاتا، وہ کہ جیسے کہ بال کنگھی کیے جاتے ہیں، اس طرح کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں سے ہڈیاں الگ رہ جاتی تھی، اس حد تک ان پر تکلیفیں آتی تھی، لیکن فرمایا یصدو ذلک عن دینہ، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ان سے ان کے دین کو جدا نہ کر سکتی تھی، اور وہ دین کو مصیبتوں کے باوجود نہیں چھوڑتے تھے اپنا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے، واللہ بات وہی ہے نا کہ اسلام قربانیوں کا دین ہے، واللہ لَنَتَمَنَّيَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ إِلَى حضرت موت صاحب مشاوری سنا دی کہ اللہ کی قسم اسلام کا کلمہ غالب ہوگا، اس کا قوت اور طاقت کا سلطنت کا دور آئے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی صنعاء سے نکلے گا حضرت موت کو، یعنی بہت میلوں کا فاصلہ، کہیں 100 میل ہے، اتنا لمبا سفر طے کرے گا اور اس سے اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا امن پھر سے بحال ہو جائے گا اور آئے گا، اور اسلام کو اللہ اتنی طاقت فراہم کرے گا۔ اور پھر فرمایا اسی طرح وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اسی طرح حتیٰ کہ بھیڑیا بھیڑیے کا خطرہ بکریوں کو نہیں رہے گا، ایک چرواہا جو ہے اسے خطرہ نہیں ہوگا کہ میری بکریاں جو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہ کہ زمانہ آئے گا کہ جو انسانی جانور، انسان اور جانوروں کے دشمن ہیں وہ دشمنیاں چھوڑ دیں گے، اس قدر امن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تمہاری یہ ہے ایک چیز کہ تمہیں جلدی رکھی گئی ہے اور جلد باز ہو گئی، مطلب یہ کہ صبر کیجئے، اللہ رب العالمین مدد دے آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اتنی گری پڑی یا معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی مدد تکالیف مانگتی ہے۔ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، اتنی تکلیفیں آئی کہ انبیاء سوچنے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ پریشان ہو گئے، تو جاءهم نصرنا، اس وقت پھر ہماری مدد آئی ہے۔ اللہ کی مدد تکلیفوں کے بعد آتی ہے، آزمائشوں کے بعد آتی ہے، وہ صبر استقامت کے بعد آتی ہے۔ تو یہ حدیث پھر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر مصیبت جو مصیبت نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہر وقت جو ہے وہ ہمت ہار جانا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات یہاں اور بھی آپ مزید ساتھ یاد رکھیے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہو، بندے کو اپنے ایمان کا موازنہ کرنا چاہیے۔ ہر بات ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ توکل کے نام سے وہ شروع کر دیتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کا موازنہ ضروری ہے کہ آیا یہ جو میں کروں گا اس پر یہ آزمائش آئے گی یا برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت ہے یا نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کا ایمان، اگر بات کریں اگر ابراہیم بلال کی طرح ہے نا کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور آپ جی احد کی صدا بلند کر رہے ہیں پھر تو کیجیے، لیکن اگر ایمان یہ ہے کہ کل فرض نماز میں پڑھنے کا دل نہیں کرے گا تو نہ کیجیے وہ کام۔ یہ سب صالحین بھی کہا کرتے تھے کہ بندے کو ظاہر ایمان اتنا دکھانا چاہیے جس قدر اندر ہو، اندر ایمان ہے نہیں اور آپ بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہیں اور آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ جس قدر اندر کا ایمان ایک انسان رکھتا ہے اسی قدر امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، برائی سے منع کرے گا، نیکی کی ترغیب دلائے گا، دین پر عمل کرے گا۔ یہ بات نہیں بلانی وقت غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ جتنا اندر کا ایمان ہے، جتنا اندر کا توکل ہے،
جس قدر اللہ پر آپ کا ایک سہارا ہے خود ہی کا اور خود کے دل کا ہے، اسی قدر آپ ایکشن نکالیں گے. اور اگر اندر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ربانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور جامع کی روایت ہے اسی طرح کتب سنن میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس ناپسند کرنے کے بندہ خود کو ذلیل کرے. پھر فرمائے کہ خود کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ بندہ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. ذلیل ہی ہوگا نا، طاقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو نہ کیجیے اس کو. حدیث انشاءاللہ سے مسلم کی آپ نے سنی ہوگی، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی نظر آئے ہاتھ سے روکنی ہے. یہ مراد یہ ہے کہ جو ہاتھ سے آپ روکیں گے پھر اس کا ریئیکشن بھی برداشت کر سکیں. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر یہ نہ تو زبان سے روکنی ہے. اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر فبقلبه وذلك اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ہے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. اور جس بندے نے برائی دیکھی، گناہ دیکھا اور ٹھس سے مس نہ ہوا اور دل میں بھی وہ تصور نہ قائم ہوا، تو نبی اسلام فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایک رائی کے برابر بھی ایمان کسی انسان میں نہیں بچتا. یعنی گناہ بندہ دیکھ رہا اور کوئی پرواہ اس انسان کو نہیں ہے، بار بار گناہ اتنا دیکھا کہ اب پرواہ ہی نہیں رہی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے. شیخ الاسلام امام متحد رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ظاہر اس پر ایمان کا کوئی اثر نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، کوئی نیکی کرنا نہیں ہے، یہ بندہ یعنی تمام اعمال کا تارک ہے، کوئی عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے، کرنے بڑے لمبے پڑتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بندہ کافر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ ایمان ہوتا نا تو ایمان ایک حرارت رکھنے والی، گرمائش رکھنے والی چیز ہے، اس کا اثر ضرور باہر نکلتا. یہ باہر جو اثر نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. دراصل اس لیے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. تو یہ حدیث بھی چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب گناہ دیکھ کر دل میں تصور بھی نہیں آ رہا تو یہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ دلیل ہے اس کے بعد کہ اس کے دل میں کوئی ایمان شیمان نہیں. اگر ایمان ہوتا تو کچھ اس انسان نے ریئیکشن دکھانا تھا اس گناہ اور اس مصیبت کو دیکھ کر. اسی طرح سے میں نے ایک تصویر سینڈ کی آپ کے اس گروپ میں ہی، بیہقی کی ایک روایت ہے، اسے ذرا دیکھیے. امام بیہقی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ لاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں جب شروع میں اسلام آیا تو 7 آدمی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑے چڑھے ابو بکر تھے، عمار تھے، ان کی والدہ سمیہ تھی، صہیب، بلال، مقداد، یہ تھے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے اور کافروں نے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ان کے چچا ابو طالب کی وجہ سے. ابو بکر کی بھی مضبوط قوم تھی، انہیں بھی چھیڑ نہیں سکتا تھا، اور جو باقی تھے انہیں کافروں نے پکڑا اور سزائیں دینا مسلط کی. سزائیں دینا شروع کی، طرح کی مسلط کی پر لوہے کی درع وغیرہ کو پہنائی جاتی اور بڑی شدید تکالیف مسلط کی گئی کہ گرمی میں چھوڑ دیا جاتا تھا. اور حتیٰ کہ بہت سارے جو ہیں وہ پلٹ گئے، مجبور تھے نا، حتیٰ کہ انہوں نے توہیہ انہیں کرنا پڑ گیا، بظاہر کلمہ کفر کہنے پڑ گئے. بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خود کو بس ہر مصیبت کے آگے پیش کر دیا، خود کو ذلیل بھی کیا، سب کچھ کیا. جیسے امام بخاری صاحب نے خواب مانگا تھا نا وہاں کہ خود کو ذلیل بھی کرے اسلام کی خاطر. یہاں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ خود کو ذلیل کیا اللہ کے لیے، ظاہر ذلت ہی ہے نا، بندوں کے سامنے مار کھا رہا. ہمارا اپنی حالت دیکھ لیجیے، کسی کی ہمیں اسلام کی حالت کسی کی بات ہم سے نہیں برداشت ہوتی. کبھی نکلے آپ بڑا محلہ پڑا ہے، بڑے مشرک بدعتی اور اللہ کے باغی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا کبھی دعوت دینا اور پھر دیکھیں میرا کس قدر ایمان ہے. کسی کی سخت بات نہیں برداشت ہوتی، کسی کی معمولی نظر جو روٹین چھاڑ کر وہ نہیں برداشت ہوتی. یہ حالت ہے. تو مطلب یہ کہ یہ مشکل کام آسان نہیں ہے. بلال کہتے ہیں میں نے برداشت کی، بلال نے برداشت کیا، اور مکہ کی وادیوں میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے. وجعل یقول احد احد، اور اس بندے کی زبان سے ایک کلمہ نکل رہا ہے احد احد. یہ ہے وہ افضل یعنی افضل جہاد. یہ یعنی وہ پہلے رخصت تھی، اور یہاں یہ عصیبت کہ بندہ تکلیفیں سہ لے لیکن ایمان پر سودا نہ کرے، اسلام پر نہ کرے. یہ پھر قوی اور مضبوط ترین ایمان جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ہے وہ جو ہم نے پہلی چیز آپ کے سامنے رکھی کہ حقیقی ایمان، حقیقی مجبوریاں، حقیقی اقرار، اس کے لیے شرائط رکھی. پھر کچھ تفصیل بتائی کہ واقعی یہ عذر ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ بندہ یہاں ڈٹے اور اپنے ایمان پر سودا کسی بھی لحاظ سے نہ کرے اور ان کو نہ آڑے آنے دے. اس کے بعد دوسری قسم ہے پھر غیر حقیقی، یعنی بعض مجبوریاں جو ہم نے
خود بنائی ہوتی ہے اور ہوتی نہیں ہے. اس بارے میں کیا دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. غیر حاجتی مجبوریاں جو انسان کی ہوتی ہے. سورہ نساء کی 97 نمبر آیت اندر آپ کھول دیں. سورہ نساء 97 نمبر آیت. ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ گناہگار ہوتے ہیں، خود پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں ہجرتیں نہیں کی ہوتی. قالوا فیما کنتم، فرشتے کہا کہتے ہیں کہ فیما کنتم، کہ جی کیا حالت تھی تمہاری، تم کہاں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ضعیف تھے، لاچار تھے، ہمارا گزارا نہیں تھا، ہماری مجبوری تھی. قالوا، دیکھیں نا خود نے بندے نے مجبوری بنا لی ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا میری زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر یہاں ایمان کے من کے لیے مسائل تھے وہاں چلے جانا تھا. یہاں اس کاروبار کے اندر پرابلم تھی وہ کیوں نہ کیا؟ یہ مصیبت آئی ہے تو اس طرف کیوں نہیں گئے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی سرزمین بڑی وسیع نہیں تھی تو تہاجروا فیہا، کہ اس میں تم ہجرت کر لیتے. فاولئک مأواہم جہنم، اللہ فرماتے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ ہے جانے کی. معنی یہ ہے اگر واقعی بندے نے بڑا کفر کیا پھر تو واقعی کافر ہو گیا بندہ بغیر وجہ کے. اور اگر چھوٹے گناہ کیے ہوں، جس طرح یہاں قرآن نے ظالمیہ قسم کی تعبیر کی ہے نا، ظالمیہ مطلب گناہ ہے، تو مقصد یہ اس آیت کا کہ انسان کو اللہ اور رسول نے اسے مجبوری کہا، وہ مجبوریاں لینی ہوں گی، نہ کہ خود کی بنائی ہوئی مجبوریاں رکھے اور پھر سب کچھ جائز ہو جائے. جی آپ دیکھ لیجیے، ہنسی آتی ہے، نماز کو نہیں پڑھتے جی مجبوری ہے. کیا جی کپڑے خراب، مجبوری ہے. ہاں فلانا کام کیوں نہیں کرتے جی، حرام خوری ہوتی ہے جی مجبوری ہے. سود خوریاں ہوتی ہے کیوں جی مجبوری ہے. کافروں سے تعلقات ہے کیوں جی مجبوری ہے. نظام جو ہے وہ سود کا ہے اور اقتصاد ہر لحاظ سے ڈوبا ڈبایا کافروں کی طرف پر چل رہا ہے کیوں جی مجبوری ہے. حرام طرح طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی اور نام جو اوپر کا جو مجبوری کا لگا دیا جائے گا. یہ شکل حریہ اپنے اسلام نہیں بنایا جا رہا کیوں جی مجبوری ہے. اچھی اور مجبوریاں پھر کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بیوی داڑھی نہیں رکھنے دے رہی، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. اور کسی کا جی دو ٹکوں کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کا اور ایسا بھی ہوگا، لیکن یہ کوئی مجبوریاں نہیں. آپ کی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں. خود تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اور رسول کے کھاتے میں مجبوری نہیں ہے. اللہ اور رسول کا نظام، اللہ دیکھیں نا یہ مسائل تب بنتے ہیں جب انسان کی سوچ جو ہے وہ دین کے متعلق کمزور ہو. دیکھیں جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ دین سب سے بڑا سرمایہ ہے اور دین کا معمولی نقصان یہ سب سے بڑا نقصان ہے، پھر یہ باتیں میری بڑی اچھی لگیں گی مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور جب یہ سوچو گے کہ دین کی معمولی چیز ہے جی جو ادھر لگا ہے، تو پھر واقعی پھر آپ کی بات ٹھیک ہوگی، پھر آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ تب دیکھیں جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے پھر بندہ قربانیاں بھی دیا کرتا ہے. وہ شکل و صورت کی قربانی ہوگی، وہ مال کی ہوگی، وہ کاروبار کی ہوگی، وہ زندگی کی ہوگی، وہ عزت کی ہوگی، وہ شہرت کی ہوگی، طرح طرح کی قربانیاں بندہ پھر دے سکے گا. اور جب دین کی دو ٹکوں کی اہمیت نہ ہو انسان کے پاس، پھر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری زبانیں ایسی باتیں نکال رہی ہوں یا جس کی زبان سے نکل رہی ہوں، یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ رب العالمین کے عظیم دین کی دل میں قدر نہیں ہے. اگر دین کی قدر ہوتی کبھی بھی یہ باتیں زبان سے نہ نکلتی. تو یہ ہے غیر حقیقی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر حقیقی مجبوریاں جو خود ساختہ ہیں، خود بنائی گئی ہے، وہ نہ لیجیے. وہ لیجیے جو کل آپ دربار خداوندی میں پیش کر سکیں، جو اللہ کے ہاں پیش کی جا سکتی ہوں، وہ مجبوریاں میں لینی ہوں گی. ان کا اللہ رب العالمین نے احترام کیا. دین اسلام پیارا دین ہے، یہ مجبوریوں کا خیال رکھنے والا دین ہے. وہ مجبوریاں بالکل اللہ رب العالمین اور رسول نے قبول کی ہیں، لیکن جو خود ساختہ ہوں اور اپنی بنائی گئی ہوں وہ اللہ اور رسول کی کھاتے قبول نہیں ہے. انسان کو پھنسانے والی ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ کی کم علمی ہے، آپ کی جہالت ہے اور دین سے دوری ہے. وہ اللہ اور رسول کی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ آپ پھر اگلے ہفتے حکمت علی پر کی کلی بات کر لیں گے اور آگے بات چلائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.